تو یہ ساری باتیں انسان سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کس طرح اپنے مال کو خرچ کروں، میں اللہ کو راضی کیسے کروں گا، مجھ سے اللہ کیسے راضی ہوگا۔ ہاں میرا اور اللہ کا تعلق کس طرح مضبوط ہوگا؟ جب انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتا ہے، اپنی جان لگا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب قربانی کے ایام آتے ہیں، بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کتنا مال لگ رہا، بلکہ بندہ تو یہ سوچتا ہے کہ کتنے اچھے جانور پر میں اللہ کو راضی کر لوں۔ میرے عزیزو، اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ ہم سے کیا چیز طلب کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کو تو ہمارے جانور کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، نہ اس کی چربیوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے کال کی ضرورت ہے۔ ہاں میرے اللہ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، میں تم سے جو چیز چاہتا ہوں وہ تقوی ہے، یا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی عظمت کتنی ہے، اللہ کی تم کتنی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، اللہ کے ایک حکم پر تم کس طرح لبیک کہتے ہو۔ اسی وجہ سے انسان قربانی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں ہر طرح سے، ہر قسم سے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ کوئی بڑا جانور قربان کر رہا ہے، کوئی ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کر رہا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی ان تک اپنی قربانی کا گوشت پہنچائیں، اور پھر آس پڑوس کو دیکھیں، آپ کے پڑوس میں ایسے کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان تک اپنی قربانی کا گوشت پہنچائے۔ ہاں میرے عزیزو، ان دونوں کے بعد پھر غرباء، مساکین، یتیموں کا حق ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی نمٹایا، پھر آپ نے پڑوسیوں کا حق بھی پورا کر دیا۔ اب میرے عزیزو، ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پورے سال گوشت نہیں کھاتے، جن تک پورے سال وہ انتظار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، انہی ایام کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کو دیکھا، ایسے بچوں کو دیکھا، ایسی ماؤں بیٹیوں کو بھی دیکھ آیا ہوں کہ انہیں سال بھر گوشت کا ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے کہ بچے ہڈیوں کو اٹھا کر زمین سے، یہاں تک کہ کچرے کے ڈبوں سے ہڈیاں اٹھا کر اسے کھاتے ہیں تاکہ کوئی تھوڑی سی لذت گوشت کی ہمیں مل جائے۔ میرے عزیزو، ان غرباء کو یاد رکھیں جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے۔ اللہ کا تو فضل ہے ہم پر، اللہ قسم قسم رزق ہمیں عطا فرما رہے ہیں، کھانا بھی ہمارا بہتر ہے، پینا بھی ہمارا بہتر ہے، ہر طرح کی سہولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن میرے عزیزو، اب وقت ہے ہم اللہ کو منائیں، اب وقت ہے کہ ہم اللہ کا قرب پائیں۔ آئیں ہم اللہ کا قرب کیسے پائیں گے؟ تو میرے عزیزو، ان غریبوں کی مدد کریں، ان غرباء کی مدد اور نصرت کریں گے تو ضرور ہمیں اللہ ملے گا۔ جب ایک غریب کے دل سے آپ کے حق میں دعا نکلے گی، میرے عزیزو، ایک غریب کی دعا اللہ کے حکم سے آپ کی تمام مرادیں پوری کر دیں گی۔ تو میرے عزیزو، اس طرح اس سال اپنی قربانیوں میں غرباء کو یاد رکھیں، ان بچوں کو یاد رکھیں۔ ایک بچہ تھا، اس کا قصہ ایک شخص سنا رہا تھا کہ میں ایک غریبوں کی بستیوں میں گوشت تقسیم کر رہا تھا، تو ایک بچے کو دور دیکھا تو وہ بچہ گوشت کے منتظر تھا، بڑی حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے بچے کو گوشت دیا، میں نے کہا بیٹا یہ کیوں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا 2 سال سے میں اس گوشت کا انتظار کر رہا ہوں، 2 سال ہو گئے مجھے کبھی گوشت نہیں ملا،
تو میں نے اسے 3 حصے دے دیے، اور وہ بچہ اتنا خوش ہو کے گیا۔ کہنے کی بات یہی ہے میرے عزیزو، جس بچے کو 3 سال بعد گوشت ملے، وہ بھی تازہ گوشت ملے، تو بتاؤ اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر جب اس کے دل سے دعا نکلے گی وہ اثر کرے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔